ہر وقت آپ کو رکھے باخبر، ہمیشہ سچ کی خبر پرل نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرل نیوز کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شفقت ضیاء صاحب، چیف ایڈیٹر ہیں پرل نیوز کے۔ شفقت ضیاء صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسٹوڈیو میں۔ گزشتہ عرصے میں ایلیمنٹری بورڈ قائم ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے گزشتہ جو اضلاع ان کی سطح پر، تو شفقت ضیاء صاحب ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ بورڈ ایلیمنٹری بورڈ کیوں قائم ہوئے تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر بھر میں 2011 میں جی سر ایک آرڈیننس کے ذریعے ایلیمنٹری بورڈ قائم کیے گئے، جس کا نوٹیفیکیشن 2014 میں ہوا اور باقاعدہ رولز اس کے 2015 میں بنے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ایلیمنٹری سطح پر منڈل اور پرائمری کے جو طلباء ہیں وہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے ہیں یا گورنمنٹ کے اداروں کے ہیں، ان کا یہ بورڈ ہوگا اور اس میں جب امتحانات ہوں گے تو ایک مقابلے کی فضا بھی قائم ہوگی اور معیار جو ہے وہ سرکاری تعلیمی اداروں کا بھی بہتر ہوگا اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بھی پراپر ایک بورڈ کے ذریعے جائزہ لیا جائے گا، اس لیے قائم کیا گیا تھا۔ اور یہ قائم ہونے کے بعد کچھ عرصہ میرا خیال ہے 1-2 ہی دفعہ امتحانات ہوئے، لیکن مکمل طور پہ پہلے بھی پرائیویٹ تمام تعلیمی ادارے شامل نہیں ہوئے، جبکہ بعد میں مزید جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے تھے وہ جو ہیں وہ چلے گئے کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ سارے ہی سمجھ لیں کہ اس پروسیس سے باہر آ گئے، اور یوں یہ صرف سرکاری تعلیمی اداروں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ تو یہ تھا اس کا، اور آج تک وہ چل رہا ہے۔ ہاں شفقت ضیاء صاحب، ناظرین کو بتائیے گا کہ حالیہ دنوں میں جو اضافہ ہوا ہے فیسوں میں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا، یہ جو اقدام ہے، اگر واقعی پرائیویٹ تعلیمی ادارے بھی اور سرکاری تعلیمی ادارے بھی سارے ایک بورڈ کے تحت امتحانات ہوتے تو شاید اس کے نتائج بھی اچھے آتے، لیکن پہلے جب پرائیویٹ تعلیمی ادارے نکل گئے تو اس سے اس کا جو اہمیت تھی وہ کم ہو گئی، پھر صرف سرکاری تعلیمی ادارے ہی رہ گئے۔ سرکاری جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ ظاہر ایک عرصے سے خاصے متاثر ہیں، اور ان کو پہلے ہی بہت ہی کم طلباء کی تعداد جو ہے رہ گئی ہے، اور وہ بھی زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بہت ہی غریب ہیں، جن کے لیے تعلیم پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے اندر حاصل کرنا کافی مشکل ہے۔ ایسے میں گزشتہ دنوں جس طرح آپ نے کہا کہ فیسوں میں اضافہ ہوا، فیسوں میں اضافہ گزشتہ دنوں کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے کہ ایک پرائیویٹ طالب علم اگر امتحان کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ مختلف بورڈز کے اندر مختلف ہے جس طرح، لیکن ہمارا جو ہم اگر پونچھ کی بات کریں تو وہاں پہ اس کو 2200 روپیہ فیس ادا کرنا پڑے گی۔ 2200 روپیہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکٹھی فیس دے گا، تقریباً اتنی ہی فیس باقی جو سرکاری تعلیمی اداروں کے بچے ہیں وہ بھی دیں گے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رجسٹریشن فیس پہلے دے دیتے ہیں۔ فرض کریں 1200 رجسٹریشن فیس ہے تو 1000 یہ ملا کے تو یہ اس طرح سے بن جاتی ہے۔ تو لیکن اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو 2200 ہے، اور یہ بھی آزاد کشمیر کے مختلف تعلیمی اداروں بورڈز کے اندر مختلف ہے، کہیں پہ 2000 ہے، کہیں پہ 2200 ہے، کہیں 2500 ہے، کہیں تھوڑا کم ہے۔ تو یہ اس طرح سے مجموعی طور پہ فیس لی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیس زیادہ ہے جو سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر جو لوگ بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ زیادہ ہے، اور یہ میرا خیال ہے بوجھ ہے جو اتنی نہیں ہونی چاہیے طلبہ پر۔ جی شفقت ضیاء صاحب، بتائیے گا ناظرین کو کہ یہ ڈویژن تو ہو گئی ہے کہ ہر ضلع کی سطح پہ انہوں نے ایلیمنٹری بورڈ بنا دیے، آیا ان کے کوئی فوائد بھی ہیں عوام تک، بچوں تک، ان کے فوائد بھی کوئی منتقل ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے تو نکل گئے، صرف سرکاری تعلیمی ادارے ہی بچے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر فرض کریں کہ بورڈ کے اندر کوئی بچہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 5th میں ہے یا 8th
का बच्चा है वो फेल हो जाता, तो वो कहीं प्राइवेट इदारे में पेपर दिला के तो वो तो आसानी के साथ वहाँ से आगे उसको एडमिशन भी मिल जाएगा, वो पास भी हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो आप इस तरह का रिजल्ट देंगे तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। अच्छा, एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि इन तालीमी बोर्ड्स के अंदर ये कोई गवर्नमेंट इन लोगों को पे नहीं कर रही। फ़र्ज़ करें कि हमारा पुंछ का बोर्ड है, इसमें तकरीबन जो है 3 लोग तो ऐसे हैं जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो डेपुटेशन पे आए। हाँ, वो तो ठीक हो गया। अब बाकी 12 से 13 लोग हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं। अच्छा, जो बिल्डिंग है उसका किराया है, बिजली के बिलात हैं, दिगर अखराजात हैं, ये सारे कौन लोग देता है? ये वही हैं जो फीसें तुलबा जो फीसें दे रहे हैं वो, और उन पे ही समझ ले बोझ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तालीमी बोर्ड कायम किए गए हैं उस वक्त मुमकिन है कि बेहतर मकासद को सामने रखते हुए किए गए हों, लेकिन वो तालीमी बोर्ड इसमें कामयाब नहीं हुए। और अगर बनाना ही है तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत कानून साजी करती, प्रॉपर कानून साजी के ज़रिए प्राइवेट तालीमी इदारे भी उसमें शामिल होते, नसाब एक होता और एक तरतीब होती, तो फिर तो ठीक था। इस वक्त ये तालीमी बोर्ड जो कायम किए गए आज़ाद कश्मीर भर में, ये महज गरीब वालिदैन पर, तलबा पर बोझ है, इसके अलावा इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनको तो फौरी तौर पे हुकूमत को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या मकसद हुआ कि आप इस पे कोई कानून साजी नहीं कर सके, कोई आप इसके लिए कोई फंड्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो सकी, प्राइवेट तालीमी इदारों को शामिल नहीं कर सके, तो इनसे महज गवर्नमेंट के इदारों को, बल्कि जो तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे जिनको इस वक्त ज़रूरत थी कि इनको मजबूत किया जाए, इनको मुअस्सर बनाया जाए, बजाय इसके इनको ख़त्म करने का ये एक काम है किया जा रहा है कि यहाँ से तो मैंने जैसे पहले कहा कि जो फेल होते हैं वो भी चले जाते हैं। तो ये तो भगाने वाली बात है और फिर एक फीसों की सूरत में एक बोझ है। मैं तो समझता हूँ कि इसे इनका कोई फ़ायदा नहीं है, इन बोर्ड्स को फौरी ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ नाज़रीन, ज़रूरत इस अमर की है या तो जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनको भी किसी डोमेन के अंदर लाया जाए, उनको भी तालीमी बोर्ड के अंदर आना चाहिए ताकि वो भी इन जो मामलात हैं इनमें अपना किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया शफकत ज़िया साहब। इसी से नाज़रीन अपने मेज़बान आमिर जावेद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद हर वक्त आपको रखे बाखबर, हमेशा सच की खबर पर न्यूज़।